میں ہوں راجہ شجاعت، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا سردار تنویر الیاس صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے غصے میں اور بڑے وائبرنٹ ہو کے انہوں نے الزامات لگائے، اور بڑے بلو دا بیلٹ انہوں نے الزامات لگائے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ میں ان کو ننگا کروں گا، اور میں جناب یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ میں صرف اتنی بات کرنا چاہ رہا ہوں تنویر صاحب سے کہ انتہائی قابل احترام ہے، ہمارے لیے محترم ہے، ہماری آزاد کشمیر کے اندر کچھ سیاسی روایات ہیں، اور جب آپ کسی کے ساتھ ایک وقت گزار لیں تو آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ اس لیول پہ نہ جائیں کسی چیز کو جواب دینے کے لیے۔ ہماری سیاسی روایات بھی ہیں، ایک تعلق واسطہ کہ پولیٹیکل ڈفرینس ہمارے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر بھی کسی سے جب اختلاف کرتے ہیں تو اس میں ایک رسپیکٹ کا وہ دامن وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ برقرار رہے۔ لیکن جواب دینا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جواب ضرور ہم دیں گے، لیکن اس ٹیون میں نہیں دے سکتے جس ٹیون میں سردار تنویر الیاس صاحب نے دیا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا، بڑا اچھا وقت بھی تھا، ملا جلا وقت رہا ہے۔ اور تنویر صاحب نے ایز اے پرسن، میں ابھی آپ سب لوگوں کے سامنے یہی کہتا ہوں کہ تنویر صاحب ایز اے پرسن بڑے اچھے، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مہمان نواز ہیں، اور ان کی کوالٹیز بھی ہیں۔ لیکن پرسنل چیزوں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے سردار تنویر الیاس صاحب کہ آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے، یہی آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کے ساتھ کہاں پہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ شروع سے ہی، ہمیں پتہ ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر اور بالعموم پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں، جو سیاست کار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ایک تعلق ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ آپ اس تعلق کا بارہا اظہار بھی کرتے رہے، اور آپ انہی کے کہنے پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جب اس وقت آئے بھی، تو پری ڈومیننٹ بات جو ہے وہ یہی تھی کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یا ان کی وجہ سے آپ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اور سوچیں کہ اس وقت پی ٹی آئی جو تھی آزاد کشمیر کے اندر، اس کے اندر جو لیڈرشپ تھی، بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، ان کی بڑی ایفرٹ تھی، وہ کافی عرصے سے پارٹی کے ساتھ لگے رہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے بڑی محنت کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ 6-7 سال اس شخص نے پی ٹی آئی کو ہر جگہ پہ چپے چپے پہ پہنچایا۔ بیرسٹر صاحب کا اور خان صاحب کے درمیان کیا ایشو تھا، اس کا ہمیں نہیں آئیڈیا، اور کچھ لوگ اس ایشو کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، لیکن کوئی اس کے اندر بھی کوئی بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے بیرسٹر صاحب سے خان صاحب کا وہ جو مائنڈ سیٹ ڈیولپ، جو بیرسٹر صاحب کی اتنی ایفرٹ کے باوجود نہیں ہو پایا، وہ ایک خان صاحب کا اور بیرسٹر صاحب کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کبھی بلو دا بیلٹ جا کے اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے گفتگو نہیں کی خان صاحب کے حوالے سے۔ ایون کہ اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ اس سارے ایپیسوڈ کے اندر جو انہوں نے سٹرگل کی تھی، جو پی ٹی آئی کو ٹائم دیا تھا، 5-6 سال کا وقت دیا تھا، اس کے بعد جب پارٹی الیکشن جیت گئی تو بیرسٹر صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بنایا گیا، تو وہ ایک جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس شخص کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی تھی۔ جہاں تک بات ہے آپ کا ٹاک آف دا ٹاؤن کیا ہے کہ آپ ملٹی بلینر ہیں، آپ کامیاب آدمی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ بڑا آدمی ان ٹرمز آف پیسے، مطلب آپ سکسیس ہے آپ کے پاس، آپ کاروباری ہے، یہی آپ کا جو لوگ مانتے ہیں آپ کے حوالے سے کہ آپ بزنس ٹائکون ہیں، اور یہی ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ اور اس وقت جو آپ کی اسٹرینتھ تھی وہ پیسہ تھا، اور وہی پیسہ آپ نے استعمال کیا، اور پھر سسٹم کے اندر آپ دیکھیں کہ جو سفر لوگ 30 سال کے بعد طے کرتے ہیں، وہ سفر آپ نے اس اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ کی وجہ سے آپ نے 7-8 مہینوں میں اور میکسیمم 1 سال کے اندر آپ نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو بھی ریپلیس کیا، پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی بنے بعد میں، لیکن بیرسٹر صاحب کے ایکولی اور اپوننٹ طور پہ آپ کھڑے رہے، اور پی ٹی آئی کے اندر انیشل جب الیکشن ہوا، ٹکٹس کے دینے میں اور مختلف معاملات میں آپ کا کردار رہا، الیکشن کیمپین کے اندر آپ کا کردار رہا، پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیت گئی، اور خان صاحب نے پھر اس جو آپ دونوں کی کھینچا تانی تھی، اس کے بعد ایک آؤٹ آف دا
باکس سے سلوشن نکال کے جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا، اور پھر اس نیازی صاحب کے ٹینیور میں بھی جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہی ایفرٹ رہی ہے اس سارے پروسیس کے اندر یا اس سارے ٹینیور میں کہ کسی طریقے سے نیازی صاحب کو اس سارے پروسیس سے ہٹایا جائے اور میں پرائم منسٹر بنوں، اور اس پہ آپ فائنلی 6-8 مہینے کی ایفرٹ کے بعد کامیاب ہوئے اور آپ پرائم منسٹر بن گئے، اور پرائم منسٹر اسی عمران خان نے آپ کو بنایا۔ اور جب آپ پرائم منسٹری سے ہٹے تو اس میں کیونکہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا، اور ہم نارملی کیونکہ گورنمنٹ آپ کی تھی، ہم پی ٹی آئی کی تھی، تو ہم سارے آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور اس سے 8 سے 9 مہینے کا جو آپ کا ٹائم پیریڈ تھا، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ درود شریف پڑھتے ہیں ہر گفتگو اور ہر بات کرنے سے پہلے، اس درود شریف کے ہی صدقے جو ہے وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کے اندر نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ موجود تھا، آپ کی سوچ تھی، آپ کا ایک براڈ مائنڈڈ آپ کی اپروچ ہونی چاہیے تھی، جس طریقے سے آپ بزنس کے اندر آپ نے جو ہے وہ آپ نے ونڈرز کیے، پاکستان کے اندر سینٹورس جیسا مال آپ نے بنایا، اور اس کے علاوہ باقی بھی جو آپ کی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن کیا آپ اپنی وہ جو آپ کے اندر صلاحیت تھی اس صلاحیت کو اپنے 6 سے 8 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ آپ کو ملا، یہ آپ اپنے بیوروکریٹ سے پوچھ سکتے ہیں، اپنے نقادوں سے پوچھ سکتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت آپ کے ساتھ رہے، پولیٹیکل لوگ، وہ آپ کو بہتر بتائیں گے کہ تنویر صاحب آپ کا کیا ایشو تھا۔ اور پھر آپ کی یہی گفتگو جو ہے اسی طرح کی جس طرح سے آپ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کی کہ جناب میں عمران خان نے جو ہے نا وہ پاکستان کے وہ کیڈر تیار کیا ہے جو بڑی بڑی جو ایجنسیاں باہر کی ایجنسیوں کو محنت کرنی پڑتی ہے افواج کے خلاف، جو خان صاحب نے کیا، کیا بات کر رہے ہیں آپ تنویر صاحب؟ پاکستان پیپلز پارٹی 1988 سے لے کے آج تک، یہ جو زرداری صاحب نے ایک جوڑ توڑ کیا، یہی زرداری صاحب نہیں تھے اینٹ سے اینٹ بجانے والے؟ جناب میمو گیٹ کس نے کریٹ کیا تھا؟ پھر اس کے علاوہ نون لیگ کی طرف سے جرنلوں کے فوٹو لے کے، ججوں کے فوٹو لے کے تھوڑی تذلیل کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آدمی اس وقت طاقت میں ہے بس وہ فوج ہے؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ تھے یا نہیں تھے؟ کیا آپ کے بہت خاص دوست جناب سابق ڈی جی آئی ایس آئی، کیا ان کا فوٹو اٹھا کے نواز شریف صاحب نے پورے جلسوں میں کھڑا کر کے ان کے حوالے سے گفتگو جو کی وہ آپ کو یاد ہے؟ وہاں پہ آپ فوج کی بات آپ کو نہیں؟ خواجہ آصف نے 65 کی جنگ 71 کی جنگ کے اوپر کوشچن اٹھائے، وہاں پہ آپ کو فوج کے خلاف بیانیہ نہیں نظر آیا؟ پیپلز پارٹی کی لیفٹ ونگ کی پولیٹکس ساری آرمی کے خلاف رہی، لوگوں کا ان کا جو نظریہ انہوں نے ڈیولپ کیا، وہاں پہ آپ کو نہیں نظر آیا فوج کے خلاف مائنڈ سیٹ؟ آج اس وقت آپ صرف وہ مس کالیں دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے خلاف ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ لائن پکڑنی ہے جو ان کو پسند آئے، اور ہم کو وہ کسی جگہ پہ دوبارہ سے ایڈجسٹ کر لیں، یعنی اپنے ذاتی چھوٹے سے فائدے کے لیے تنویر صاحب اتنے چھوٹے آپ نہیں ہو سکتے۔ میں اس لیے باعزت انداز سے آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے۔ آپ خود دل پہ ہاتھ رکھیں اور اس درود شریف جو پڑھتے ہیں اس کے صدقے بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو آپ الزامات لگا رہے خان صاحب کے اوپر، یہ کیا آپ واقعی ان چیزوں پہ بلیف بھی کرتے ہیں دل سے، یا صرف اپنے سیاسی مفاد کی خاطر کر رہے ہیں؟ تو تنویر صاحب جب دل سے پوچھیں گے نا تو یہی نظر آئے گا کہ میں اس مرد کلندر کے خلاف صرف سیاسی مخاصمت کی بنیاد پہ یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ عمران خان نے کہاں پہ فوج کے خلاف بات کی؟ اس نے تو یہ بات کہی کہ مجھ سے زیادہ میری فوج امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ جنرل عاصم منیر صاحب اس وقت فوج کے چیف ہیں، اس وقت فوج کے سربراہ ہیں۔ جب وہ سربراہ نہیں تھے اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب تھے، اس سے پہلے باقی فوجی سربراہ تھے، تو کیا فوج صرف جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہے؟ فوج تو ایک ادارہ ہے جس میں تقریباً 6-7 لاکھ ہمارے فوجی ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ جب فوج بھارت کے خلاف کھڑی ہوئی اور بھارت کے خلاف فوجیوں نے کامیابی لی، تو پوری قوم کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کسی نے فوج کی
تعریف اور تصنیف کی وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے کی. کہاں پہ عمران خان نے فوج کی مخالفت میں بات کی؟ عمران خان یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے ہٹایا گیا ایک سازش کے تحت، میرے ایم این ایز کو خریدا گیا، ان کو سندھ ہاؤس میں قید کیا گیا، تختہ الٹایا گیا، میرے خلاف میری جماعت کو سکویز کیا گیا، میرے سیاسی جو میرے ٹکٹ ہولڈر تھے ان کو پی ٹی آئی کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ان سے ان کے انتخابات چھین لیا گیا، میرے 15ویں نمبر کے کھلاڑیوں کو ٹکٹ دے کے ہم نے آزاد امیدوار کے طور پہ میدان میں اتارا. کس طرح کی فسطائیت اس سارے 2-2.5 سال کے اندر نہیں ہوئی؟ تو آپ اٹھ کے بات کر رہے ہیں عمران خان کی کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے. آپ پورا زور لگائیں تنویر صاحب، پورا زور لگا لیں آپ اپنا. آپ یہی ادھر ادھر سے مکس اینڈ میچ کر کے کہیں آپ سردار قمر زمان صاحب سے، کہیں میر اکبر صاحب سے کوئی اپنی کے لیے کوئی سپیس بنائیں گے اور کسی آئی کمان سے بات کروا کے اپنے لیے کوئی حلقہ نکال لیں گے. آپ اتنی سیاست کریں، آپ عمران خان کے لیول پہ نہیں بات کر سکتے، نہ ہی آپ کا خان صاحب کا اور آپ کا کوئی اسٹیچر آپس میں ملتا ہے. عمران خان نے آپ کو موقع دیا، جو آپ نے ایکسپینس کیا، جو آپ کی وہی اسٹرینتھ تھی. ادروائز اگر وہ ایکسپینس جو پیسہ آپ نے لگایا وہ تو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے لگایا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم میں، تو وہ پیسہ اگر آپ نہ بھی لگاتے تو آپ سوچیں کہ کہاں بیرسٹر سلطان محمود چودھری جس نے 8 سے 9 سال اور پھر پورا بیک گراؤنڈ ہے سیاست کا، اس شخص کو بھی مطلب اگر کسی نے صحیح ڈینٹ پہنچایا تو وہ تو آپ کی ذات تھی. اور اس وقت یعنی آپ سوچیں کہ آپ سے کس کو فائدہ ہوا ہے؟ آپ اپنے لیے نقصان دہ ہوئے. آپ نے سیاسی کسی شخصیت کو بینیفٹ نہیں دے سکے، نہ کسی کے لیے کوئی کولیبریشن کریٹ کر سکے. آپ کی اپنی سیاست سے نہ صرف آپ کی اپنی ذات کو، آپ اپنا خود اپنے ارد گرد محاسبہ تو کریں نا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور یہ اس طرح کی گفتگو کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ آپ جگہ بنا لیں گے؟ اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کو امیدیں دی تھی کہ ہم آپ کو بحال کرا لیں گے، واپس لے کے آئیں گے، وہ امیدیں آپ کو بتائیں نا کہاں پوری ہو رہی ہیں. آج بھی آپ جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ میں اگر آپ پر تول رہے ہیں تو وہاں پہ بھی 12ویں کھلاڑی ہوں گے، یہ بھی آپ یاد رکھ لیجئے گا. وہاں پہ بڑے پرانے اور جید قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا اس طرح کی جو آپ گفتگو کر کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جگہ بنا لیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. تنویر صاحب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سیاسی منافقت ہے، یہ موقع پرستی ہے، اور یہ صرف عمران خان کے خلاف جو بغض ہے وہ آپ اپنی ذاتی چھوٹی موٹی سیاست کی خاطر کر رہے ہیں اور ایک پاورفل کوریڈور میں اپنی ایکسیپٹنس کے لیے کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں کوئی بھی بائی کرنے والا نہیں ہے. آپ کی گفتگو پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی بائی نہیں کریں گے، نون لیگ والے بھی بائی نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی سیاسی کارکن بائی کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی آپ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اعلیٰ افسر خوش ہو گیا وہ الگ بات ہے، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر بڑی ہمیں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ ایک بڑے مائنڈ کے اور بڑے شخص ہوں گے، لیکن آپ کی یہ جو گفتگو آپ نے خان صاحب کے حوالے سے کہ اوورآل آپ کا جو سٹیچر ہے اس نے مایوس کیا ہے. سردار صاحب ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی. میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ میں آپ کو ایک جسے کہتے ہیں سیاسی آزاد کشمیر کی روایات کے اندر رہ کے آپ کو جواب دے سکوں. عمران خان نے آپ یہ آج باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اس وقت جب آپ بھاگے جا رہے تھے زمان پاک اپنی گورنمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہ اس وقت عمران خان کیا تھا؟ صرف ایم ایل اے بننا، پرائم منسٹر بننا اور وہ کوئی بنا دے تو اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں سے کوئی ہٹا دے تو بس ہم نظریے کے بھی خلاف ہو جائیں گے، اس شخصیت کے بھی خلاف ہو جائیں گے، احسان فراموشی بھی کریں گے، اور ہر طرح کی جو موقع پرستی ہوگی اس کو کرنے کے لیے دریغ نہیں کریں گے. آج کے دور میں لوگ بڑے باشعور ہو چکے ہیں سردار صاحب، لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے حلقے میں جائیں گے وہاں پہ بھی لوگ کوشچن کریں گے آپ کو، آزاد کشمیر کے کونے کونے پہ لوگ سوال کریں گے. اور یہ جو آپ آرگومنٹ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کوئی نہیں بائی کرے گا. آپ ایک فیلڈ کوشش کر رہے ہیں.
عمران خان اس امت کا مستقبل ہے۔ عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کی ہے۔ عمران خان کی لڑائی ہے پاکستان کے 1973 کے آئین کو بحال کرنا، شخصی آزادی کو بحال کرنا، سیاست کو مضبوط کرنا، عوام کو مضبوط کرنا، الیکشن کے پروسیس کو ٹھیک کرنا، پاکستان کے اندر زور زبردستی فسطائیت کے خلاف کھڑے ہونا، پاکستان کے اندر عوام کی جو ووٹ ہے اس کی اہمیت کے لیے لڑائی ہے، اور یہی لڑائی پاکستان کی عوام اس وقت بائی کر رہی ہے۔ آپ کی اس طرح کی گفتگو سے 1% بھی فرق نہیں پڑنے والا، باقی آپ کی اپنی مرضی، جو آپ کہتے رہیں۔